نہایت مکرم و محترم قابل تکریم عزت مآب عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور عقائد کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، ہماری یہ دنیا بھی بہتر فرما دے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما دے۔ معزز احباب، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں، بابرکت لمحات ہم سے جدا ہو چکے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 فرضوں کے برابر، وہ اتنا بابرکت مہینہ جس میں روزے کی برکت، تراویح کی برکت، تہجد کی برکت، جماعت وتر کی برکت، تلاوت قرآن کی برکت، کثرت درود پاک کی برکت، کتنی ہی برکتیں ہیں جو رمضان المبارک اپنے ساتھ لے گیا۔ ہمارے لیے آج سوچنے کا مقام بھی ہے کہ روزوں کی فرضیت وہ رمضان المبارک کے ساتھ ہے۔ رمضان المبارک ختم ہوا تو روزوں کی فرضیت ختم ہوئی، مگر نماز کی فرضیت تو اسی طرح باقی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات قابل افسوس بھی ہے کہ ہم روزوں کی فرضیت کا کچھ نہ کچھ اہتمام تو سمجھتے ہیں، مگر نماز یہ تو روزے سے بھی بڑا فرض ہے، اس لیے کہ روزے کے بارے میں تو قرآن مجید میں 3-4 مرتبہ حکم آیا، اور نماز کے بارے میں تو سینکڑوں مرتبہ حکم ہے۔ تو اس فرض کو ہم کم کیوں سمجھتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے بعد تو اپنی عبادت کو اور زیادہ کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان شریف میں تو ہمیں 70 گنا زیادہ مل رہا تھا، اب تو وہ گیا، تو اب تو ہمیں محنت اور کرنی چاہیے۔ کاروباری آدمی مارکیٹ میں جب اسے منافع بہت زیادہ مل رہا ہو تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، مگر اگر وہ منافع اتنا کم ہو تو پھر وہ کام بڑھا دیتا ہے، پھر وہ ایکسٹرا محنت کرتا ہے۔ لوگ باہر کے ملک میں جاتے ہیں تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ بعض پسماندہ ممالک کے لوگ وہ اپنی ڈیوٹی کرنے کے بعد پھر اوور ٹائم لگاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے پیچھے کچھ نہ کچھ بھیج سکیں۔ تو اب اتنی بڑی برکتیں ہم سے جدا ہو گئیں، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے بعد اوور ٹائم لگائیں اور اس سے بھی زیادہ محنت کریں۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ رمضان شریف کے جانے کے بعد عمومی طور پر وہ پہلے جیسا مسجدوں کے اندر وہ جوش و خروش اور جوش و جذبہ وہ نہیں رہتا، کم ہو جاتا ہے۔ یہ قابل افسوس بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادت کو پہلے سے بھی زیادہ کر دیں۔ ایک اور وجہ بھی ہے کہ رمضان شریف میں تو ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن کے ساتھ تھا، اور وہ دشمن تھا نفس امارہ، کیونکہ جو شیطان تھا وہ تو قید تھا۔ تو رمضان شریف کے بعد تو اب ہمارا مقابلہ 2 دشمنوں کے ساتھ ہے، نفس امارہ کے ساتھ بھی ہے اور ادھر سے شیطان لعین بھی آزاد ہو چکا ہے۔ اس لیے اب ہمیں اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے، زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شیطان کے چنگل سے بھی بچیں، نفس کے جو شر ہیں ان سے بھی بچیں۔ تو کوشش کریں جتنا قرآن پاک، جتنا درود پاک، جتنی عبادت و ریاضت رمضان شریف میں کرتے تھے، ہم اگر اس کو زیادہ بڑھا نہیں سکتے تو کم از کم اتنا تو ضرور جاری رکھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نوافل جو ہیں، نفلی روزے، یہ شوال کے اندر 6 روزے
وہ بھی رکھنے چاہیے. اکٹھے رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے, اکٹھے نہ رکھ سکیں تو پورے شوال کے اندر بھی مکمل کر لیں, تب بھی وہ اجر آپ کو مل جائے گا. اگر وہ بھی آپ کر لیتے ہیں تو پورا سال اس کے روزے رکھنے کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ سوموار کا روزہ, جمعۃ المبارک کا روزہ اور ایام بیس کے روزے, 13, 14, 15 چاند کی, ان دنوں کے روزے یہ بھی سنت ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معمول ہے, اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں. شوال میں اور جہاں بہت سارے واقعات پیش آئے, ان میں ایک بڑا اہم واقعہ غزوہ احد کا ہے. ایک دو باتیں اس حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. کفار مکہ غزوہ بدر میں شکست کھا گئے اور ان کے بڑے بڑے 70 کفار سردار مارے گئے. تو اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے پورے خطہ عرب میں سے دشمن اکٹھے کیے, ساتھ ملائے اور 3000 کا لشکر جرار لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوئے. اور اس مرتبہ ان کی عورتیں بھی ساتھ تھیں اور وہ انہیں ابھارتی تھیں کہ مسلمانوں سے بدلہ لیں اور جو ہمارے بدر میں مارے گئے لوگ ان کا انتقام لیں. اور بڑے بڑے وہ شعر اور گانے گا کر ان کے خون کو ابھارتی تھیں. جس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے چاچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ مکہ میں تھے, جب آپ کو پتہ چلا کہ کفار مکہ نے حملہ کا پروگرام بنا لیا ہے تو آپ نے خفیہ طور پر ایک خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے نام لکھا کہ حضور تیاری کر لیں, دشمن آ رہا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاچا جان کا خط پڑھ کر سنایا اور پھر تیاری شروع کر دی. اور پھر شوال میں غالباً 15 تاریخ سے پہلے کفار مکہ یہاں تک پہنچ آئے اور 1000 2000 کے لگ بھگ گھوڑ سوار ان کے پاس ہیں اور اونٹوں پر ہیں اور مسلح لوگ تلواروں کے ساتھ, نیزوں کے ساتھ, تیروں کے ساتھ لیس. جس وقت انہوں نے مدینہ طیبہ اس کا گھیراؤ کیا اور یہاں پہنچے تو مدینہ طیبہ سے 3 میل فاصلے پر جو پہاڑ ہے اسے جبل احد کہا جاتا ہے. جبل احد کے قریب پڑاؤ ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا, مدینہ میں رہ کر جنگ لڑنی چاہیے یا باہر میدان میں نکل کر جنگ لڑنی چاہیے. جو بڑے صاحب الرائے بزرگ صحابہ کرام تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ حضور مدینہ طیبہ میں رہ کر جنگ لڑنی چاہیے. اور حضور کا ذاتی بھی یہی خیال تھا کہ مدینہ طیبہ میں رہ کر, چونکہ یہاں کی گلیوں کو ہم سمجھتے ہیں, تو کفار جب حملہ آور ہوں گے تو ہم مختلف بلڈنگوں کے اوپر سے, مکانوں کے اوپر سے ان پر پتھراؤ بھی کر سکیں گے اور ان کے حملے کا جواب بھی دے سکیں گے. مگر جو نئے نوجوان مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے, کافر کہیں گے کہ یہ بزدل ہیں, گھروں میں چھپ گئے. تو بدر میں تو مسلمان 313 تھے تو 1000 کا حشر نشر کر دیا تھا میدان میں نکل کر, تو آج تو ہماری تعداد زیادہ ہے, تو اب تو ہمیں بالکل باہر نکل کر لڑنا ہوگا. اور ان نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو باہر نکل کر ان کو بتانا ہے کہ ہم بزدل نہیں ہیں. اور ہم, حضور کی خواہش تھی کہ مدینہ طیبہ میں رہ کر ہی لڑا جائے, مگر آپ نے جب کثرت کا فیصلہ یہ دیکھا تو آپ نے اپنی ذاتی رائے کو ترجیح نہ دی, بلکہ فرمایا میرا خیال تو یہ تھا کہ یہاں رہ کے لڑا جاتا, مگر تم میں سے اکثریت چونکہ یہ کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے ہم باہر نکل کر ہی لڑیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو امور سیاست بھی سمجھا رہے تھے, پیغام بھی دے رہے تھے اور مشورے کی افادیت بھی واضح کر رہے تھے. اور جو خاندان کا بڑا ہوتا ہے اس کو بھی ایک پیغام دے رہے تھے کہ اگر سارے لوگ ایک طرف ہو جائیں تو اس وقت تم اگرچہ صحیح رستے پر ہی ہو تو پھر بھی تمہیں چاہیے کہ تم ان کی موافقت کر لو. ایسی صورتحال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
ان کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ بعد میں جو اکابر صحابہ کرام تھے انہوں نے ان بچوں کو، نوجوانوں کو سمجھایا تو ان کو بھی احساس ہو گیا، مگر تب لیٹ ہو چکی تھی۔ اتنی دیر میں حضور اپنی زرہ پہن کر، جنگی لباس زیب تن کر کے، تلوار ہاتھ میں پکڑ کر حضور باہر میدان میں تشریف لے آئے۔ اب انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں وہ مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا، آج جب آپ کی رائے آ گئی تھی تو وہ حتمی تھی، اب مہربانی کریں واپس چلتے ہیں اور گھروں میں رہ کر ہی ہم لڑیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، اب نہیں، اب جو فیصلہ کر چکے ہو اب اس پہ ڈٹ جاؤ۔ اس میں بھی ایک یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، قرآن مجید میں بھی ہے، جب تک تم نے کوئی ارادہ نہیں کیا تھا تو تب تک تم مشورہ کرو، جب ایک فیصلہ ہو چکا ہے تو اب اس فیصلے پر تم ڈٹ جاؤ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو، چونکہ اس میں بہت سے تربیت کے پہلو تھے، قیامت تک کے لیے سیکھنے کے پہلو تھے کہ بڑوں کی بات کو ماننا چاہیے، بڑوں کی جو بصیرت ہے وہ نوجوانوں کی بصیرت سے زیادہ گہری ہوتی ہے اور انہوں نے تجربے سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوتی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت بزرگوں کے ساتھ ہے، بزرگوں کے مشوروں کو مان لینے میں ہی برکت ہے، ان کے ساتھ ہی ہے برکت۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر لشکر کو تیار کیا اور پھر ڈیوٹی لگائی کہ فلاں اس جگہ پہ کھڑے ہوں گے، فلاں اس مقام پہ، فلاں اس مقام پہ۔ تو ایک صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے 50 سواروں کے ساتھ اس ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہونا ہے، اس درے پہ کھڑا ہونا ہے اور یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ پھر آپ نے ان 50 نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اگر تم دیکھو کہ دشمن ہمارے جسم کے یہاں سے تیر اندازی کرنی ہے اور دشمن جو بھی گھوڑا دوڑا کے اس طرف آئے تو تم نے یہاں پہ کھڑے ہو کر تیر برسانے ہیں، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ پوری تقریر کی، ان کو بار بار سمجھایا اور اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی اور پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا کر دی۔ کفار جو ہیں ان پر جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو وہ بکھرنا شروع ہو گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار لہرائی اور فرمایا من یأخذ ھذا السیف بحقہ، اس میری تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ تو کچھ اصحاب آگے بڑھے کہ حضور اس تلوار کا حق ہم ادا کریں گے، تو سرکار نے انہیں روک دیا۔ پھر فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ تو ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حقہ یا رسول اللہ، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تضرب بہ العدو حتی ینحنی، اس تلوار کا حق یہ ہے کہ دشمن پہ مار مار کر اس تلوار کو ٹیڑھا کر دیا جائے۔ تو حضرت ابو دجانہ نے عرض کیا حضور اس کا حق میں ادا کروں گا۔ تو سرکار نے یہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو عطا کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو دجانہ نے وہ تلوار اٹھائی اور ایک لال رنگ کا رومال اپنے ماتھے پہ باندھا اور رومال باندھ کر اسے میدان میں نکل پڑے اور بڑے اکڑ کر چلے، بازو لہرا کر للکار کے شعر پڑھتے ہوئے کفار کی طرف بڑھے اور ان کی ہیبت و دہشت پورے کفار کے اوپر چھا گئی۔ تو کہا کون ہے جو میرے مقابلے میں آتا ہے؟ آئے۔ تو جس وقت وہ لال رومال باندھ کر چلے تو بدر کا، احد کا نقشہ بدل گیا اور لوگ سمجھ گئے کہ اب کسی کی خیر نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جب اس انداز میں
چلتے ہوئے دیکھا تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ چال پسند نہیں، مگر کفر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے یہ چال اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے حکم یہ ہے کہ آپ زمین پر نرمی کے ساتھ چلیں، یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آپ اجتناب کریں لڑائی سے اور زمین پہ نرمی سے چلیں، مگر یہ تب ہے جب مسلمانوں کے ساتھ آپ کی بات چیت ہو، مگر جب کفار کے ساتھ کہیں ایسا مرحلہ آ جائے تو حضور نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کو ابو دجانہ کی چال بڑی پسند ہے۔ تو آپ اس انداز میں چلے اور پھر جدھر جاتے تھے پھر آپ کی تلوار چلتی تھی، اور حضور کی عطا کی گئی تلوار تھی کہ کفار کٹتے جاتے تھے اور کوئی آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ ایسے تلوار گھماتے گھماتے اچانک ایک عورت آگے آ گئی اور وہ شعر پڑھ کر کفار مکہ کو بھڑکا رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہم عرب کی وہ حسین عورتیں ہیں جن کا دامن اس کے لیے ہے جو مسلمانوں کے کلیجے کاٹے، اٹھو کافرو جلدی کرو۔ تو وہ ان کو ابھار رہی تھی، تو عین اس لمحے حضرت ابو دجانہ اس کے سر پہ پہنچے، اور جب تلوار آپ نے اٹھائی ہوئی تھی تو آپ نے دیکھا کہ یہ عورت ہے، تو آپ نے اپنی تلوار پیچھے ہٹا لی اور سائیڈ پر ہو گئے۔ جنگ ختم ہوئی تو کسی نے حضرت ابو دجانہ سے پوچھا، ایک صحابی رسول نے، آپ کی لڑائی بڑی اعلیٰ تھی۔ وہ صحابی رسول کہنے لگے میں نے آپ کی وہ ایک ضرب بھی دیکھی جس میں آپ نے ضرب لگائی اور پوری کی پوری زرہ سمیت کافر کے 2 ٹکڑے کر دیے، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ مشرکین مکہ کی وہ عورت، ہند اس کا نام تھا، وہ جو سارے کفار کو ابھار رہی تھی جنگ کے لیے، وہ آپ کی تلوار کے نیچے آئی اور آپ نے چھوڑ دیا اسے۔ وہ تو سارے لشکر کو ابھار رہی تھی، اسے کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ میری تلوار کے عین نیچے پہنچ گئی تھی تو اس وقت مجھے حیا آ گئی کہ ان اضرب بسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرتہ لا ناصر لہا، یہ رسول اللہ کی پاک تلوار ہے، میں اس پاک تلوار کو کسی عورت کے خون کے ساتھ آلودہ کر دوں؟ عورتوں کے لیے یہ تلوار میں نے اٹھائی نہیں، تو میں نے اپنی تلوار کو پیچھے ہٹا لیا۔ یہ صحابہ کرام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے فرامین پہ عمل بھی دیکھیں اور دین پہ پیرا بھی دیکھیں۔ حالانکہ حالت جنگ میں یہاں آپس میں کئی لوگوں کی لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ ہوش بھلا بیٹھتے ہیں، مگر کفار کی عورت اور جو لشکر کو ابھار رہی ہے وہاں پر بھی انہوں نے ان چیزوں کا بڑا خیال رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہی صحابہ اکرام اس جنگ میں شہید ہوئے۔ فتح اچانک پریشانی میں بدل گئی۔ کب؟ جب کفار دوڑنے لگے اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا، تو اس وقت وہ جو 50 تیر انداز اس درے پہ حضور نے کھڑے کیے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب تو فتح حاصل ہو گئی، اب جو کفار تھے ان کو شکست تو ہو گئی، اب تو وہ سامنے بھاگتے جا رہے ہیں، تو اب تو خیر ہے۔ اس لیے چونکہ کفار جو بھاگ رہے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے جتنے قابو میں آ سکتے ہیں قابو کر لیں، تو انہوں نے اس درے کو چھوڑ کر کفار کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر آپ تڑپتے رہے اور روکتے رہے کہ ہمیں حضور نے اس مقام پہ کھڑا کیا ہے، ٹھہرو، مگر تفہیم میں تھوڑی سی کمی واقع ہوئی، اور وہ سمجھے کہ چونکہ حضور نے دوران جنگ کہا تھا کہ یہاں ٹھہرے رہنا ہے، اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو مسلمان جیت گئے ہیں، فتح ہو گئی ہے، تو یہ جو تفہیم میں تھوڑا سا مسئلہ بنا، اس وجہ سے انہوں نے پیچھے کفار کے پیچھے تعاقب شروع کر دیا، اور جب تعاقب میں وہ اتر کر چلنے لگے تو وہ جو گیپ تھا، وہ جو درہ تھا، وہ خالی ہو گیا، اور اس خالی جگہ کو دیکھ کر
خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر کمانڈر تو تھے، وہ سپہ سالار تو پہلے بھی تھے تگڑے، تو وہ کفار کے ساتھ تھے۔ خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ یہ جگہ خالی ہو گئی ہے تو اپنے چند شہ سواروں کو ساتھ لے کر عین اس جگہ سے آگے سے گھوم کر اس خالی جگہ سے آ کر پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، اور اس وقت مسلمان تیزی کے ساتھ شہید ہونا شروع ہو گئے۔ اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات و برکات آپ بھی حملے کی زد میں آئے، اور سرکار دو عالم نور مجسم رحمت للعالمین جان کائنات ایمان کائنات آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں حضور کے جسم نازک میں چبھ گئیں، اور پھر اس کیفیت میں جب وہ خون مبارک سے آپ کا چہرہ مبارک تر ہو گیا، اس کیفیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک اور پریشانی وہاں کھڑی ہو گئی کہ کفار نے مشہور کر دیا قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو شہید کر دیا گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کفار نے نعرہ لگا دیا تو سرکار نے فرمایا ابھی ان کے نعرے کا جواب نہ دو، خاموش۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ نعرہ سنا تو ان کی پریشانی اور بڑھ گئی، اور ان میں سے کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے اس وقت کہا کہ جب حضور باقی نہیں رہے تو پھر ہم نے باقی رہ کے کرنا کیا ہے، تو وہ آگے بڑھ کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو 70 کے لگ بھگ صحابہ کرام وہاں شہید ہوئے، اور ان میں ایک وہ عظیم ہستی بھی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے چاچا جان تھے، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ تعالیٰ کے شیر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے شیر۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا وحشی، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، مگر اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ ان کے مالک نے کہا تھا کہ اگر تم حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دو تو میری طرف سے آزاد ہو۔ تو ایک نیزہ تھا، چھوٹا نیزہ، وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا، اور نشانہ بڑا تیز تھا، تو وہ ایک پہاڑ کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے کفار کو مارا، اور ایک کافر کو مار رہے تھے اس دوران میں۔ تو اس وقت اس نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ دوسری طرف ہے اور آپ اس کافر کو مارنے میں لگے ہوئے ہیں، تو بے خبری میں اس نے چھپ کر وہاں سے وہ نیزہ تاک کر مارا جو آپ کے جسم سے پار ہو گیا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جب نیزہ لگا تو پھر بھی آپ نے اٹھ کر اس کی طرف آنا چاہا، مگر وہ نیزہ جسم کے دوسری سائیڈ سے پار ہو گیا تھا، آپ آگے نہ بڑھ سکے، وہیں پہ گر گئے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے وہ چاچا جان حضور سے بے پناہ پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، آج بھی حضور ان سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے تو حضرت سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں ضرور حاضری دینا، اور کبھی بدھ کی رات آپ جائیں تو آپ کا دربار روحانی سجا ہوتا ہے، اور پھر وہ برکتیں اور وہ خیر آپ کو ملتی ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جب نیزہ لگا اور جسم سے پار ہوا، اب اس کیفیت کو ذرا آپ سمجھیں کہ اس وقت ایک صحابی رسول دوڑ کر آئے اور آپ کا وہ نیزہ انہوں نے نکالنے لگے، تو وہ تکلیف شدید تھی، تو انہوں نے جلدی سے پانی آپ کو پیش کیا کہ یہ پانی تھوڑا سا پی لیں۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا نہیں، مجھے پانی نہ پلاؤ، انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ غزوہ احد تھا سبحان اللہ، اور جنگ کے اس کیفیت میں روزہ رکھا ہوا تھا حضور کے چاچا جان نے، اور نیزہ پار ہو چکا تھا جسم سے، آخری لمحات تھے، تو کہا پانی پی لو، تو کہا نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے پانی نہیں پینا۔ یار جنگوں کے اندر اس کیفیت میں بھی ان لوگوں نے عظیمت کی اور قربانی کی وہ داستانیں رقم کی کہ قیامت تک کوئی قوم اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آج تو وہ کیفیات ہی نہیں ہے۔
اسی کیفیت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اپنے چاچا جان کی اس کیفیت کو دیکھ کر رونے لگے، کیونکہ کفار مکہ نے صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ پھر آپ کے جسم پاک کے وجود کو شہید کیا، کلیجہ نکالا، کان کاٹے گئے، ناک کاٹے گئے، آپ کے تکلیف دی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تکلیف دینے کے لیے، اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے سیلاب جاری ہو گیا۔ جب مدینہ طیبہ کی عورتیں اپنے اپنے شہیدوں پہ رو رہی تھیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کے قریب گئے اور ان شہیدوں کو دیکھا اور ان عورتوں سے فرمانے لگے تم ان اپنے شہیدوں پہ تو روتی ہو، تم میرے چاچے پہ کیوں نہیں روتی؟ میرے چاچا امیر حمزہ میرے رب کے شیر تھے، اللہ کریم کے شیر تھے، میرے شیر تھے، وہ مجھ سے جدا ہو گئے، ان پہ تم کیوں نہیں روتی؟ جبل احد کو بھی حضرت امیر حمزہ سے بڑا پیار تھا، انہوں نے عرض کیا حضور یہ آپ کے چاچا جان ہیں، انہیں جنت البقیع میں نہ لے کے جانا، میرے پاس ہی رکھنا۔ کیوں؟ ان کی تمنا بھی یہ تھی حضور ان کے دیدار کو تو آیا کریں گے، احد میں جب ان کے دیدار کو آیا کریں گے تو میں آپ کی زیارت کر لیا کروں گا۔ اور پھر حضور کا یہ معمول تھا، سرکار شہدائے احد کے مزارات پہ تشریف آور ہوتے تھے اور اکثر آپ یہاں پہ تشریف لایا کرتے تھے، یہ حضور کی سنت ہے یہاں پہ آنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے ایک اور صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن جہش ہے وہ بھی اس میں شہید ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ اور حضرت عبداللہ بن جہش ان دونوں کی قبر ایک ہے اور ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کی قبر پاک ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں غزوہ احد سے ایک رات پہلے حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت سعد بن ابی وقاص دونوں رات کی تاریکی میں احد کے قریب اکٹھے ہوئے تو حضرت عبداللہ بن جہش نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا صبح جنگ ہوگی، ایک دعا تم کرو میں آمین کہوں گا، ایک دعا میں کروں گا تم نے آمین کہنا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، پہلے آپ دعا کریں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پہلے دعا کی، آپ نے دعا کی یا اللہ کل میرا کافروں کے بڑے سردار کے ساتھ مقابلہ ہو اور ہم دونوں میں خوب جنگ ہو اور آخر کار میں اسے گرا لوں اور میں گرا کر اس کی گردن کاٹ دوں اور پھر اس کی زرہ اور اس کی تلوار اٹھا لوں اور بتاؤں کہ میں نے اس کفار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ میرا یہ اجر قبول کرے۔ انہوں نے دعا کی، حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہی تو اب حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں دعا کرتا ہوں اور تم نے آمین کہنی ہے۔ تو آپ نے دعا کی یا اللہ کل احد والے دن میرا بھی کسی بڑے سردار کے ساتھ مقابلہ ہو اور ہم دونوں آپس میں ٹکرائیں اور پھر آخر کار وہ مجھ پہ قابو پا لے اور پھر میرے ناک کاٹ دے، میرے کان کاٹ دے، میری گردن کاٹ دے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور پھر جب کل قیامت والے دن میں اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے تیری بارگاہ میں پیش کیا جاؤں تو پوچھے عبداللہ بن جہش تیرا کان کہاں ہے، عبداللہ بن جہش تیرا ناک کہاں ہے، تیری زبان کہاں ہے، تو میں اس وقت یہ جواب دوں یا اللہ یہ تیرے لیے اور تیرے رسول کے لیے کٹ گیا ہے، سبحان اللہ، یہ میرا جسم، میرا ناک، میرا کان، میرا وجود یہ تیرے لیے کٹا ہے اور تیرے حبیب کے لیے کٹا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مجھے پہلے سمجھ نہ آئی کہ یہ کیسی دعا ہے، مگر جب اگلے دن میں نے دیکھا تو جیسے ہم دونوں نے دعا کی تھی ویسے ہی ہوا، تب مجھے سمجھ آئی کہ عبداللہ بن جہش کی دعا میری دعا سے اعلیٰ تھی، کیونکہ وہ شہادت لے گئے اس طرح اور رب کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کر دی۔ تو اس طرح اس واقعے میں ایک بہت بڑا پیغام تھا، مسلمانوں کے 70 شہید ہوئے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے پھر ان سب کو بقیہ لوگوں کو جمع کیا، شہدائے احد، ان کی نماز جنازہ پڑھائی، دعا کی۔ ایک پیغام دیا گیا اس میں قیامت تک کے لیے کہ تمہارا سپہ سالار تمہیں جس مقام پہ کھڑا کر دے تم نے وہاں سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ اللہ کریم نے انہیں معاف فرما دیا۔ قرآن مجید میں آیتیں آ گئیں کہ چونکہ ان کا ارادہ اصل میں مال و زر کا نہیں تھا، ارادہ یہ تھا کہ فتح ہو گئی ہے تو وہ حکم آپ کا شاید ختم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، مگر اس میں ہمارے لیے قیامت تک کے لیے پیغام تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی کامل اتباع میں ہی نجات ہے۔ اور جب تمہارا کوئی بڑا تمہیں جس کام کا حکم دے دے تو پھر اس بات پہ پہرا دینا تمہارے لیے لازمی ہے، اور جب تم وہ پہرا نہیں دو گے تو اس وقت تمہارا جانی و مالی و اخلاقی نقصان ہوگا۔ یہ پیغام تھا۔ ان حضور کی سیرت کے ان 63 سالوں میں قیامت تک کے لیے ساری امتوں کے لیے پیغام ہی پیغام ہے کہ کس جگہ سے ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے اور کس جگہ پہ ناکامی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع میں ہی ہماری کامل نجات ہے۔ اللہ کی اس کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پہ عمل کی توفیق